اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے وادی علم و حکمت بکھی شریف میں جنید زماں امام العصر حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری قدس سر العزیز کے فیضان کے زیر سایہ آج کا یہ عظیم الشان اجتماع ایصال ثواب کی خاطر انعقاد پذیر ہے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم بکھی شریف کے امیر حاجی محمد نظر اقبال صاحب اور ان کے برادران محترم محمد ظفر اقبال صاحب، محمد خالد محمود صاحب، محمد مظہر اقبال صاحب، محمد ساجد فاروق صاحب، ان حضرات کی والدہ محترمہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے آج کا یہ اجتماع انعقاد پذیر ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ مرحومہ کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے، رب ذوالجلال ان کی قبر کی ساری منزلیں آسان فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ ان کی اولاد کو صبر کی توفیق عطا فرمائے اور پیچھے ان کے خاندان میں رب ذوالجلال خیر و برکت عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی عظمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ ایک خاکی پیکر کے اندر جب نور ایمان جلوہ گر ہو جاتا ہے تو عام بندوں میں اور اس انسان میں زمین و آسمان کا فرق بن جاتا ہے۔ کافر اگرچہ گورے رنگ والا ہو اور اچھے نقوش والا ہو، مال و دولت والا ہو، سونے کے محل میں رہتا ہو، اللہ کے دربار میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور مومن اگرچہ کالے رنگ والا ہو، ایک کٹیا میں بیٹھا ہو، لیکن دل میں نور ایمان کی بنیاد پر رب ذوالجلال کے دربار میں اس کا بڑا مرتبہ و مقام ہے۔ ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ رب ذوالجلال نے ہمیں عقیدہ اسلام نسل در نسل عطا کیا۔ ہماری زندگی کا کوئی ایسا سال یا کوئی ایسا مہینہ ایسا نہیں ہے
بلکہ کوئی دن گھنٹہ منٹ تک بھی ایسا نہیں کہ معاذ اللہ ہم دین اسلام سے محروم رہے ہوں اور پھر ہم نے ڈھونڈا ہو اسلام کو اور پھر ہمیں دین ملا ہو۔ اللہ کا شکر ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ہمیں ہوش سنبھالنے سے پہلے بلکہ ہماری ماؤں کے دودھ کے اندر ہی ایمان کی لذت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ تھوڑا ہے، کیونکہ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان کے قبضے میں پوری کائنات کی مال و دولت ہو اور وہ چاہے کہ میں اس مال و دولت سے ایمان خرید لوں، تو اگر اللہ کا فضل نہ ہو تو اسے ساری مال و دولت پوری کائنات کے سونے چاندی سے بھی ایمان کسی دکان سے مل نہیں سکتا۔ یہ رب ذوالجلال کا فضل ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انتم حظی من الامم وانا حظکم من الانبیاء۔ فرمایا تم امتوں میں سے میرا حصہ ہو اور میں نبیوں میں سے تمہارا حصہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ آپس کا باہمی تعلق جو ہے اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لفظوں کے اندر بیان کیا۔ پھر ہر نبی کا ہی اپنی امت سے بڑا پیار ہوتا ہے، لیکن جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت سے ہم سے جو پیار ہے، اس کی مثال پہلی امتوں میں نہیں ملتی۔ اس کی ایک وجہ اس امت کا آخری امت ہونا ہے کہ پہلی امتوں کے سپرد وہ ذمہ داریاں نہیں کی گئیں جو اس امت کے سپرد کی گئی ہیں۔ اس کے لیے رب ذوالجلال کی طرف سے جب انبیاء علیہ السلام میں سے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو امتوں میں سے ہم آخری امت ہیں۔ تو پہلے انبیاء کرام علیہ السلام پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت طے شدہ اور قطعی ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ ان سب کے فضائل و کمالات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ ان گنت اوصاف و کمالات خالق کائنات جل جلالہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ ایسے ہی پہلی امتوں میں جو خوبیاں تھیں وہ ساری خوبیاں اللہ نے اس امت کو دیں، اور پھر اس امت کو اضافے کے طور پر مزید نوازا، چونکہ اللہ نے اس امت کو سرداری کا تاج دیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ فرماتا ہے کہ تم جتنی بھی امتیں آئیں تم ان سب کے سردار ہو۔ اور خالق کائنات جل جلالہ نے پھر سرداری کی وجہ بیان کی، کیوں سردار ہو؟ یعنی کیا تمہارا رنگ ان سے اچھا ہے، تمہارے قد بت اچھے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے تم سردار ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اس لیے تم سردار ہو کہ تم اچھائی کا حکم دیتے ہو، تم برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس امت کی سرداری کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے کہ یہ نبیوں کے سلطان کی امت ہیں، تو یہ امت امتوں کی سلطان ہے۔ پہلی امتوں کے اندر جو کچھ خوبیاں تھیں وہ ساری ان میں ہیں، اور اس کے بعد اللہ نے ان کو مزید کمالات بھی عطا کیے ہیں۔
یہاں تک کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو پہلے صرف نبیوں کو ملتی تھیں، کسی امت کو نہیں ملتی تھیں، رب ذوالجلال نے وہ باتیں بعض اس امت کو بھی سرکار کے صدقے عطا فرما دی ہیں۔ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کا اللہ سے ملاقات کا جو وقت تھا، رب نے اس امت کو وہ وقت نماز کا عطا کیا، یعنی یہ پنجگانہ نماز ہے، یہ وہ سپریم ٹائم ہے جو پہلی امتوں میں نبیوں کی رب سے ملاقات کا وقت ہوتا تھا۔ تو یہ سرکار کا فضل ہے کہ آپ کی نسبت سے آپ کی امت کو بھی رب نے وہ اعلیٰ وقت دے دیا جو صرف نبیوں کو دیا جاتا تھا، یعنی یہ 5 وقت کی نماز کا ٹائم۔ اس کے اندر خصوصیت یہ ہے کہ یہ وقت پہلی امتوں میں اللہ کے نبیوں کی رب سے ملاقات کا وقت ہوتا تھا، تو اللہ نے سرکار کے صدقے اس امت کے افراد کو بھی یہ اعزاز دیا۔ یہ تو علیحدہ بات ہے کہ لوگ غافل ہوں اور نماز کا وقت ہو اور انہیں خبر نہ ہو کہ رب نے کتنے اونچے ٹائم میں ان کو وقت دیا ہے۔ یعنی آج بلا تشبیہ و تمثیل کسی وزیر اعظم یا صدر کے ساتھ ملاقات کا جو وقت ہے کہ اس کے ساتھ دیگر وزراء ملاقات کریں اور کوئی نہیں کر سکتا، تو عام بندہ بھی اگر اس وقت بلا لیا جائے تو وہ سمجھتا ہے میری بڑی ویلیو ہے، مجھے عزت دی گئی کہ وزیروں کے ساتھ ملاقات میں مجھے بھی ٹائم دیا گیا۔ تو یہ تو عام سی ایک حیثیت ہے وزیروں کی اور اس دربار کی۔ اللہ کے دربار میں اللہ کے انبیاء علیہ السلام کا ملاقات کا جو وقت تھا، رب نے سرکار کے صدقے اس امت کو وہی وقت ملاقات کا عطا کر دیا کہ یہ اس وقت میں نماز پڑھیں اور پھر سرور لیں اور لذت لیں کہ ہم اپنے رب کے دربار میں حاضر ہیں اور ہمیں اللہ نے ملاقات کا وہ ٹائم دیا ہے جو پہلے نبیوں کو صرف دیا جاتا تھا۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا مرتبہ بھی بڑا ہے کہ ہم آخری امت ہیں۔ رب پہلی امتوں کو قیامت کے دن کہے گا یوں ہوتی ہے امت، پہلوں کو کہ تم تو یہ بھی خرابی کرتے تھے، یہ بھی کمی تھی تم میں، یہ بھی کمی تھی، اور میرے محبوب کی امت بھی دیکھو یہ تم سب کا کفارہ ادا کرنے آئی اور سب کی کمی دور کر کے یہ بتانے آئی کہ یوں بھی انسان اللہ کی تعلیمات سے تعمیر ہو کر نوازا جا کر اتنا عظیم بھی ہو سکتا ہے۔ مرتبہ جب سرداری کا ہے تو پھر اس کے تقاضے بھی سرداروں والے ہیں، اس کی ڈیوٹیاں بھی سرداروں والی ہیں، اس کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی سرداروں والی ہیں۔ تو ان میں سر فہرست امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ذمہ داری ہے۔ پہلی امتوں کے اندر بھی خطیب ہوتے تھے، پریچر، مبلغ، جو انبیاء علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد جو ان کے نبی ہوتے تھے، بعد میں وہ مبلغین لوگوں کو سبق پکواتے رہتے تھے، اندھیروں کے مقابلے میں کھڑے ہوتے تھے، لیکن بالآخر ایسا ہوتا تھا کہ مبلغ تھک جاتے تھے اور اندھیرے چھا جاتے تھے، اور جس وقت معاشرے میں شدید ترین قسم کا بگاڑ آ جاتا تھا تو پھر اس امت کا کوئی سکالر، کوئی مبلغ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، تو پھر اللہ نئے نبی کو بھیجتا تھا۔ یہی سلسلہ شروع سے رہا کہ ایک نبی کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام یکے بعد دیگرے کائنات کے اندر معاشرے کا بگاڑ درست کرنے کے لیے تشریف لاتے رہے، اور سب سے آخر میں اللہ نے انہیں بھیجا جن کا نور سب سے پہلے پیدا کیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیج کر نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اور ان سے ہی یہ اعلان کروایا جو پہلے کسی سے نہیں کروایا تھا۔ اور ہماری کتاب میں ہی وہ آیت اتری جو پہلے کبھی نہیں اتری تھی کہ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک
کسی نبی کو یہ منصب نہیں دیا گیا کہ ان کی زبان سے رب اعلان کروا دیتا کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے اعلان کروایا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے تم پر نعمت کو مکمل کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. اس بنیاد پر سب سے جامع اور کامل نصاب اس امت کو قرآن مجید کی شکل میں دیا گیا. اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل میں جب فساد آتا تھا، معاشرے کے اندر بگاڑ آتا تھا، اس کو صحیح کرنے کے لیے نبی آتے تھے. اور معاشرے کے بگاڑ کو صحیح کرنے کا جو عمل ہے، اس پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ بولا وہ لفظ سیاست ہے. تسوسہم الانبیاء، ان کی سیاست نبی کرتے تھے. یعنی لفظ سیاست کا معنی وہ نہیں جو آج استعمال ہوتا ہے، ہر بدی، ہر برائی، غنڈہ گردی. سیاست ریاضت عبادت کا دوسرا نام تھا. تو یہ نبیوں کا عہدہ تھا. تو نبی